الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھا ہمیں جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا کہ جن کے اوپر تو غضبناک ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ سب سے پہلے اس کی لغوی بحث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ انعام میں لفظ انعمتا نعمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ نعمت سے مال بھی مراد لیا گیا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے فلان واسع النعمہ، یعنی واسع المال، فلاں کے پاس مال کی زیادتی ہے، نعمت کی زیادتی ہے یعنی مال کی زیادتی ہے۔ اسی طرح ایسی منفعت جس کو احسان کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو بھی نعمت کہا جاتا ہے۔ راغب اصفہانی جنہوں نے مفردات قرآن لکھی ہے، وہ اس کا معنی یوں کرتے ہیں، ایصال الاحسان الی الغیر۔ نعمت کا معنی ہے کسی دوسرے تک احسان کا پہنچانا۔ البتہ یہ فقط انسانوں کے لیے استعمال ہوگا، غیر انسانوں کے لیے نہیں ہوگا، یعنی ذوی العقول کے لیے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انعم فلان علی فرسہ، فلاں نے اپنے گھوڑے پر احسان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے کئی ایک اور معنی بھی استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ظاہراً یہ فقط مال اور منفعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال اور منفعت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عقل، علم، عمل اور اس کے علاوہ دیگر مصادیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ کیونکہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، لہٰذا ہم قرآنی مصادیق دیکھتے ہیں کہ قرآن نے لفظ نعمت کو کہاں کہاں پر استعمال کیا ہے۔ تو ارشاد رب العزت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ۔ اس نعمت خدا کو یاد کرو کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی ہے، اور تمہارے اوپر کتاب خدا کو نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر نعمت کو، قرآن مجید کو بھی نعمت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن اللہ نے اسلام کے بعد تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کی۔ تو یہاں پر محبت کے لیے بھی لفظ نعمت استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مورد جو استعمال ہوا ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ جو کچھ نعمت آتی ہے تمہارے اوپر وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مشکل پہنچتی ہے تو اس وقت تم چیخنے لگتے ہو، اس وقت تم پناہ لیتے ہو خداوند متعال سے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ایک تو خدا کی طرف سے نعمت آتی ہے، خدا کی طرف سے نقصان انسانیت کے لیے نہیں آتا، یعنی خدا ظالم نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے لیے مشکلات آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ بما کسبت ایدیہم، یہ ہم نے خود کیا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو اگر مثلا پانی کے اندر کیا ہے، یہ خاصیت ہے کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ نے جلانا ہے، برف ٹھنڈی ہے، تو یہ ہر ایک چیز کا ایک وضعی اثر ہے۔ خدا نخواستہ ہم کوئی ایسا عمل انجام دے بیٹھتے ہیں کہ جو آگ کو خلق کرتا ہے، تو اس نے تو حتماً جلانا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ایسا عمل خلق کرتے ہیں کہ جو ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے،
تو ہماری زندگی میں طولانیت آ جاتی ہے، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، عزت و آبرو میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اس عمل کا رد عمل ہوتا ہے جو خود ہم انجام دیتے ہیں، یہ خداوند متعال کی طرف سے نہیں ہے. لہٰذا ان آیات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد محبت، نرمی اور شفقت ہے، اور رحمت اس سے مراد ہے. یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن کے اوپر میرے اللہ تو نے نرمی کی ہے، جن کے ساتھ تو نے محبت کی ہے، جن کے اوپر تیری رحمت کا نزول ہوا ہے، ان کا راستہ دکھا. اب ایک بحث یہاں پر گزری تھی صراط کے متعلق، جو آپ بڑی روشن اور کلیئر طور پر آپ کی خدمت میں بیان کی، تو دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط یہ بیان کروں گا کہ یہ لفظ 2 مرتبہ تکرار ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ صراط کی اہمیت اتنی ہے کہ خدا نے اس کو تکراراً استعمال کیا ہے، اور کوئی لفظ جو ہے قرآن میں تکراراً بے فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو صراط اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ خداوند متعال نے اس کو تکراراً ذکر کیا ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ صراط بین الطرفین ہوتا ہے، راستہ 2 طرفوں کے درمیان ہوتا ہے. تو اس راستے کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں سے ہے، کہاں پر ہے؟ تو یہ عرفاء کی نگاہ میں من اللہ الی اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. کیونکہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دنیاوی عوامل آتے ہیں جو اس کو اس فطرت سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف قسم کے دیگر عوامل دخالت کرنے کی وجہ سے فطرت انسانی سے ہٹ کر وہ خداوند متعال کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو اصل انسانیت کہاں سے ہے؟ من اللہ ہے اور الی اللہ ہے. تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف ہے، تو لامحدود کی طرف سے ہے اور لامحدود کی طرف ہے. تو پھر صراط کی ہم کیا تعریف کریں؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ صراط کو واضح کر سکے کہ وہ صراط کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی تعریف فقط وہ کر سکتا ہے کہ جس نے اس کو معین فرمایا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جو کہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد و قیمت نہیں. لہذا اس کو خداوند متعال خود ہی بیان فرماتا ہے. تو خدا کیا فرماتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خدا ہمیں ایک اشارہ دے دیتا ہے کہ صراط سے میری مراد یہ ہے. کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اس اہدنا الصراط جو تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ صراط کو طلب کرو، اس سے میری مراد وہ ہے کہ جن کے اوپر میرے اللہ تو نے انعام کیا ہے. گویا کہ وہ کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ ایسے خدا کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی مہربانی، شفقت، محبت، رحمت نازل کی ہے، اور وہ مشخص ہیں. ان کو پہچان لو، جو ان کا راستہ ہے وہی اسی راستے کا تقاضا کرتے رہو. تو وہ کون ہیں؟ تو اس کی حدود کو معین کرنا کسی کے بس میں نہیں، اور دنیا و آخرت کے جلیل ترین مواہب میں سے ایک یہ ہے کہ خدا ہمیں وہ راستہ دکھا دے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہے. اور چونکہ سب کچھ انسانوں کے لیے خلق کیا گیا ہے، سب کچھ انسانوں کے لیے ہے، لہذا قرآن کیا فرماتا ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سب کچھ میں نے زمین پر جتنا کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. تو یہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خلق کیا ہے، یعنی ہے ہمارے لیے. اب ہم اس سے بھٹک جائیں تو الگ بات ہے، کبھی ادھر ادھر چلے جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ خداوند متعال نے ہمارے لیے خلق کیا تھا اور ہمیں اسی کے اوپر چلنے کا حکم دیا تھا. تو یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ وہ کون ہیں کہ جن کے اوپر تو نے نعمت اور انعام کیا ہے؟ تو قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، پس وہی ہیں ان کے ساتھ کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ پھر من بیانیہ ہے، طلاب بہتر جانتے ہیں، من یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ وہ کون ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، الصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، تیسرے شہداء ہیں، اور چوتھے صالحین ہیں۔ لیکن اس ترتیب کو قرآن نے جو بیان کیا ہے، مفسرین نے اس سے بہت بہترین نتیجہ اخذ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اس میں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ان کو بیان کیا، لہٰذا جبکہ نعمت کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اور نعمت خدا جو ہے وہ محدود نہیں ہے، لہٰذا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ایک اہم ترین درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرہ جس کو اسلامی فلاحی ریاست کہا جا سکتا ہے، ریاست مدینہ کا نام دیا جا سکتا ہے، کہ جس کا پاکستان نے بننے سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے، اور 70 سال جتنے بھی گزر گئے سن 47 سے لے کر آج تک اس ہدف کے پیچھے امت مسلمہ دوڑ رہی ہے۔ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 4 کام آپ کر لیں، آپ کو اسلامی فلاحی ریاست مل جائے گی۔ کون سی؟ پہلے نمبر پر انبیاء کی سیرت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ انبیاء کیا کام کرتے تھے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ کے معاشرے میں اگر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں تو آپ نے اسلامی فلاحی ریاست کا پہلا سٹیپ طے کر لیا ہے۔ اچھے کو اچھا کہنا، برے کو برا کہنا، یہ اسلامی فلاحی ریاست کا پہلا سٹیپ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کسی برے کو برا نہیں کہا جاتا، کسی اچھے کی تائید نہیں کی جاتی، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے راستے پر مگن ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوئی اسلامی فلاحی ریاست نہیں مل رہی۔ تو پہلے نمبر پر وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کا سنت حسنہ ہے، وہ امر بالمعروف ہے، اور اس کو زندہ کرنا، اس کے اوپر تمام انبیاء و صالحین نے تاکید فرمائی ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنے سے شہر آباد ہوتے ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں، مقدر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں جس معاشرے میں امر بالمعروف ختم ہو جائے وہ شہر ویران ہو جاتے ہیں، تباہ کاری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جوں بجوں زبوں حالی کا شکار ہے، ترقی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے وہ نفس نفسی کی پکار میں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف ختم ہو گیا ہے، نہی عن المنکر ختم ہو گیا۔ تو ہر معاشرے کے لیے یہ کام ضروری ہے۔ دوسرا، قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جو اس سنت حسنہ امر بالمعروف کرنے والوں کی تصدیق کریں۔ من الصدیقین ہوں، انبیاء کی تصدیق کرنے والے، یعنی امر بالمعروف کی تصدیق کرنے والے۔ کچھ لوگ ایک جماعت ہو جو امر بالمعروف کرے، اور کچھ ان کی تائید کریں۔ اگر ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ان کے سامنے ڈٹ جائیں کہ یہ آمرین بالمعروف اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان کی تصدیق کرنے والا دوسرا گروہ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ اگر اپنی جان بھی دینا پڑے امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، تو سب سے پہلے انسان اپنا مال صرف کرتا ہے، پھر عزت و آبرو صرف کرتا ہے، اور آخری حد ہے وہ جان سے بھی گزر جانا۔ یہ انتہائی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان بھی قربان کر دے۔ تو اتنا قربان کرنے والا ایک گروہ بھی وہاں پر ہونا چاہیے، تو تب جا کر انسان ایک اسلامی فلاحی ریاست تک پہنچ سکتا ہے۔ جب یہ 3 سٹیپ انسان طے کر لے گا، پہلا نمبر کیا ہے؟ آمرین بالمعروف، ناہین عن المنکر،
دوسرا ان کی تصدیق کرنے والے، اور تیسرے اس مقصد کے لیے اپنی سب کچھ قربان کرنے والے، اپنا مال دینے والے، اپنی جان دینے والے، اپنا سب کچھ لٹا دینے والے، وہ شہداء بھی اگر موجود ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ انعمت علیہم ہوگا، پھر خدا کا انعام داخل ہوگا، اور پھر ایک اسلامی فلاحی ریاست ملے گی جو کہ چوتھے نمبر پر ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ایسا معاشرہ آپ کے سامنے پیدا ہوگا کہ جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ ہے والصالحین۔ صالحین لوگ کب پیدا ہوں گے؟ جب یہ پہلے 3 سٹیپ انسان طے کر لے گا، امر بالمعروف کرے، اس کی تصدیق کرنے والے لوگ موجود ہوں، اس کے اوپر قربانی دینے والے موجود ہوں، والصالحین، تو وہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ آپ کے سامنے تشکیل پا جائے گا۔ پھر اس اسلامی معاشرے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے انسان سب کچھ لٹا سکتا ہے۔ لہٰذا معاشرہ اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انعمت علیہم ہو جاؤ گے، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، پھر وہ راستہ سیدھا آپ کو کہاں لے کر جائے گا؟ اہل البیت کے دروازے پر لے جائے گا، اور اہل البیت وہ افضل ترین مصداق انعمت علیہم ہیں کہ جن کے اندر گمراہی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انسان اسلامی فلاحی ریاست کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ارشاد ہوتا ہے وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہیں، مغضوب علیہم بھی نہ ہوں اور ضالین بھی نہ ہوں۔ تو اس آیت سے گزشتہ آیت کی بھی وضاحت ہو گئی، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی وضاحت بھی اس سے مل جاتی ہے۔ یعنی صراط سے مراد وہ راستہ ہے جو مغضوب علیہم اور ضالین کا نہیں ہے، لہٰذا انعمت علیہم سے مراد عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور مغضوب علیہم سے مراد شیطان کے تابعدار ہیں۔ اللہ کے غضب سے مراد اس کا دنیاوی اور اخروی عذاب ہے، اور ضلال سے مراد حیرانگی، اور جس کے پاس کوئی راستہ موجود نہ ہو، اندھیرے میں ہو کوئی شخص، اس کے پاس کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، تو کبھی وہ ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ معین نہیں ہوتا، تو اس کو ضال کہا جاتا ہے، یعنی اب اس کے پاس کوئی ٹھکانہ موجود نہیں ہے۔ تو جب ٹھکانہ سامنے نظر نہیں آتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاکت۔ بھائی میں نے جانا ہے مدرسے کی طرف، لیکن رستہ نہیں مل رہا تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، تو جس مقصد کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہاں نہیں پہنچ رہا، لہٰذا میں کیا ہو رہا ہوں؟ ہلاک ہو رہا ہوں۔ تو خداوند متعال سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں حیران و پریشان نہ کر، ہمارے راستے کو معین فرما، اور وہ راستہ ہمیں دکھا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا تھا ان کا راستہ دکھا۔ لہٰذا عقاب اور ہلاکت لازم و ملزوم ہیں، یعنی عقاب ہمیشہ ضلالت پر مرتب ہوتا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ غضب، لعنت اور رجز اور عذاب کے ساتھ ملا کر بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ارشاد رب العزت ہے ومن لعنت اللہ وغضب علیہ، وہ افراد کہ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے اوپر غضبناک ہوا ہے۔ تو یہاں پر غضب اور یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوئے، اور اسی طرح سے دوسری آیت شریفہ میں ہے وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تمہارے اوپر یعنی ان لوگوں کے اوپر کہ جو ضالین ہیں ان کے اوپر کیا واقع ہوا ہے؟ گندگی بھی واقع ہوئی ہے اور خدا کا عذاب بھی واقع ہوا ہے، یعنی جہاں پر بھی اللہ کا غضب ہے وہاں پر ہلاکت ہے، وہاں پر پریشانی ہے، اور جہاں پر اللہ کا غضب نہیں ہے وہاں پر انعام ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ شخص جو صراط مستقیم سے منحرف ہو وہ ضال ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر جو بھی ہوگا۔ اب وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بہترین بحث ہے، یہاں پر چونکہ کچھ لوگوں نے خدشہ وارد کیا ہے کہ صراط ہائے مستقیم ہیں،
یعنی ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہو وہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی ہر مذہب کی خواہش اور نیت کیا ہوتی ہے کہ میں اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صراط نہیں ہے، صراط کئی ایک ہیں۔ قرآن اس کی کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، راستہ خدا کا معین ہے، اہل البیت کا راستہ معین ہے، جو اس راستے سے کہیں بھی جائے گا، چاہے وہ کفر و شرک میں چلا جائے، چاہے وہ اہل البیت کے مذہب کے علاوہ کہیں اور چلا جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، مجوسی ہو جائے، بت پرست ہو جائے، یا اسلام کے ان راستوں پر چل پڑے کہ جہاں پر انعمت علیہم کا راستہ نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے کہ جو انعام شدہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ مغضوب علیہم بھی ہیں اور ضالین بھی ہیں، اور ان کی ہلاکت حتمی ہے۔ لہذا صراط ہے مستقیم نہیں ہے، کئی ایک صراط مستقیم نہیں، بلکہ فقط اور فقط روشن مصداق اس کا وہ ہے کہ جس کے اوپر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ فقط ایک راستہ ہے، کئی ایک راستے نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔